سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلے میں کچھ معلومات عرض کی تھی، اور اس ضمن میں یہ بتلایا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر پیار، شغف، محبت و شفقت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کو ہی نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ حضرت عثمان غنی مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی دختر کا انتقال ہو گیا تو نہایت غمگین اور پریشان رہتے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بلا کر کے یوں نہیں فرمایا کہ میں نے اپنی دوسری دختر یا بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دیا، بلکہ یوں فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اے عثمان، میری بیٹی کا نکاح اللہ نے تجھ سے کر دیا۔ کس قدر مبارک تھے یہ حضرات جن کے نکاح خدا بند عالم کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت فرمائے، جن کی رشتہ داری، تعلق داری تمام کی تمام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمان کے مطابق ہوا کرتی تھی، اور یہ حضرات لمحہ بلمحہ اپنے درجات کو بلند سے بلند تر کرتے چلے گئے۔ دولت مند یا اعلیٰ یا ادنا، متوسط درجے کا صحابی یا بہت اعلیٰ درجے کا صحابی، عملی میدان میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہماتن کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ بعض صحابی ایسے گزرے جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ صحابی کیسا جس نے نماز ہی نہیں پڑھی؟ نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور شہادت کی موت کے درمیان نماز کا وقت آیا ہی نہیں۔ کس دل سے اسلام قبول کیا ہوگا، کن جذبات سے اللہ کے دین کو اپنایا، کس یقین کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کیا کہ ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر سر دے دیا۔ اسلم حبشی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ خیبر کے علاقے میں تشریف فرمائے، بکریاں چراتا ہوا ایک شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ۔ سرکار مدینہ کے حکم پر بلا کر کے لے آئے حبشی نوجوان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ حضور میں بکریاں چراتا ہوں۔ کس کی؟ فلانے آدمی کا چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں۔ وہ تجھے کیا دیتا ہے؟ کہنے لگا 2 ٹائم مجھے روٹی دیتا ہے، کبھی کبھی کپڑا بھی دے دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے ایسی ذات کا پتہ نہ بتاؤں جو چاہے اس کا کام کرے یا نہ کرے، اس کا کہنا مانے یا نہ مانے، اس کی فرما برداری کرے یا نہ کرے، وہ پھر بھی ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ کھلاتا ہے اور کپڑا بھی پہناتا ہے، اور اگر مر جائے تو بہشت میں داخل بھی فرماتا ہے۔ میں تجھے ایسی ذات کا پتہ کیوں نہ بتا دوں؟ وہ کہنے لگا ایسی ذات کون ہے جو بغیر کام لیے، بغیر کاج لیے، کام کاج بھی کوئی نہ لے، مشقت بھی کوئی نہ لے، محنت بھی کوئی نہ کرائے، اور یوں ہی کھلاتا چلا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اور چرواہے تجھے معلوم ہونا چاہیے حقیقت میں کھلانے پلانے والی، پالنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کے سوا کوئی نہیں پالتا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جائے وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا ایسی ذات کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں جو مشقت بھی نہ لے، مزدوری بھی نہ کرائے، کام بھی نہ لے، یوں ہی کھلاتا پلاتا چلا جائے۔ سرکار مدینہ نے قرآن کریم مزید سنا دیا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین
وہ اللہ پاک اپنی مہربانی سے کھلاتا ہے. سجدے کرو جب بھی کھلائے گا, کفر کرو جب بھی کھلائے گا, شرک کرتے چلے جاؤ جب بھی کھلائے گا, قرآن کریم کی حمایت کرو تب بھی کھلاتا ہے, قرآن مجید کی مخالفت کرو تب بھی کھلاتا ہے, دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت میں امداد کرو پھر بھی کھلاتا ہے, اور سرکار مدینہ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرو پھر بھی کھلاتا ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے آج تک کبھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج مبارک تھا, مہمان مسافر کے بغیر روٹی نہیں کھاتے تھے. بعض مرتبہ 2 دن کوئی ہاتھ نہ چڑھتا, بعض مرتبہ زیادہ وقت بھی لگ جاتا. مسافر مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک روز راستے سے ایک مسافر کو ساتھ لے آئے, میرے گھر پہ کھانا کھائیو, میرے دسترخوان پہ کھانا کھانا. خلیل اللہ نے دسترخوان بچھا دیا, کھانا رکھ دیا اور فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہنے لگا میں تو اس نام کا منکر ہوں, میں تو یہ نام کبھی نہیں لیا کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے, غصے میں آ گئے, فرمانے لگے چلا جا, تو اتنا بڑا دین کا دشمن کیوں بن گیا, تو خدا کے نام کا بھی منکر ہے. وہ اٹھ کے چل دیا اور کہنے لگا خود بلا کر کے لائے تھے, خود ہی دھکا دے رہے ہو. ادھر سے آواز آئی میرے خلیل ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا نام نہیں لیتا, ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے نام کا بھی منکر ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ میرا نام سننا بھی نہیں چاہتا, پر اس کی 90 سال کی عمر گزر گئی. مجھے اپنی کبریائی کی قسم اس سے دے کر کے پوچھ لو کہ ایک دن بھی اس کو کبھی بھوکا نہیں سلایا. تیرے دسترخوان پہ ایک دن آیا خلیل تم نے دھکا کیوں دے دیا؟ تم کون ہو کھلانے والے؟ تم کھلانے والے کب سے بن گئے؟ بلکہ جھڑک ملی اور آواز آتی ہے اے میرے خلیل آپ کھلانے والے کیسے بن گئے؟ کھلانے والا تو میں ہوں. اور یوں فرمانے لگے, کہتا ہے بس اٹھا کر رکھ اپنا دسترخوان تو, اور ہے نہیں میرے بندوں کا رحمان تو. میرے بندوں کا تو رحمان نہیں ہے, رزاق نہیں ہے, میں کھلاؤں گا اپنے بندوں کو. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, پیچھے پیچھے دوڑے دوڑے جاتے ہیں. اے بڑے میاں, اے بزرگوں بات تو سنو, ذرا ٹھہرے تو صحیح. وہ کہتا ہے تو عجیب آدمی ہے, بلا کے لے جاتا ہے پھر خود ہی دھکا دیتا ہے, اور پھر بلانے کے لیے آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے رو دیا, اے بڑے میاں میرا معاملہ میرے اپنے اختیار کا نہیں, میری ڈور باغی, میری زندگی کا ہر لمحہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. جس ذات کا تو انکار کرتا تھا مجھے غصہ اس لیے آ گیا, آج مجھے اسی نے جھڑکی دی ہے کہ تم کون ہو میرے بندوں کو کھلانے والے. ان کو میں کھلاتا ہوں, قسم دے کر پوچھ لو 90 سال کی عمر میں ایک دن بھی کبھی بھوکا نہیں رکھا, اس لیے میں تجھ سے معافی طلب کرنے آیا ہوں, میرے دسترخوان پہ آ جا. بڑا میاں لوٹ کر آ گیا اور کہنے لگا جب تیرا پروردگار اتنا حلیم ہے, اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے کہ وہ مجھے جھڑکے بھی دینا گوارا نہیں کرتا, تو پہلے مجھے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا. عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں. حضرت عثمان غنی ہر وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے, الہی کوئی مہمان ہو میرا کھانا ہو, کوئی بھوکا ہو میری روٹی ہو, مسافر کی خدمت کرتا ہی چلا جاؤں, ننگوں کو کپڑے پہناتا ہی چلا جاؤں, اور میری زبان ہو تیرا قرآن ہو, بس اس حال میں میری موت آ جائے, میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دعائیں اسی طرح سے قبول فرما لی. اور ایک صحابی کی بات مخصوص نہیں, تمام تر صحابہ کرام اپنی زندگیاں اسی طریقے پہ گزارتے ہیں. اثار و ہمدردی کی مثالیں نظیریں وہ قائم کر دی. آج دنیا میں ان کے مقابلے میں کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. دنیا میں کچھ قواعد, کچھ باتیں غیر مسلم اپنا رہے ہیں جنہیں ہم کافر کہتے ہیں, ہے بھی وہ حقیقت میں خدا کے ذات کے منکر, شرک کرتے ہیں. عیسائی لوگ یا دیگر قسم کے لوگ, انہوں نے اثار و ہمدردی کے آج وہ ریکارڈ قائم کیے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان کہلاتے ہوئے ڈوب کے مر جائیں.
امریکہ میں لاکھوں آدمیوں نے ایک دفتر میں یہ لکھ کے دیا ہوا ہے، امریکہ میں لاکھوں انسانوں نے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ جب ہمارا وقت قریب آ جائے، موت واقع ہونے کو ہو، ڈاکٹروں کو یقین ہو چلے کہ اب بچیں گے نہیں، ایکسیڈنٹ کے ذریعے یا کسی اور بیماری کے ذریعے، تو ہماری آنکھیں اتار کر کسی اور معذور مجبور محتاج کو لگا دی جائے تاکہ میری آنکھ جو ہے وہ کسی اور کے کام آ سکے۔ لاکھوں نے اس طریقے سے لکھوایا۔ اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور خون کی ضرورت پڑے تو قطار لگ جاتی ہے۔ اس قسم کے دفاتر وہاں پہ قائم ہے کہ اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑے تو مجھے اس فون نمبر سے فوراً بلوا لو، میں مرتے ہوئے کی جان بچانے کے لیے اپنا لہو دوں گا۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں نے لکھوایا ہوا ہے۔ یہ کافروں کا طرز زندگی ہے جو آج کل کافر ہے۔ وہ مرنے والوں کو بچانے کے لیے اپنا لہو دیتے ہیں، وہ مرے ہوئے کو بچانے کے لیے اپنی قوت اور جرأت صرف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری آنکھ بھی کسی کے کام آ جائے۔ یورپ کے تقریباً تمام ملکوں میں کپڑے، کوٹ، جرسیاں، طرح طرح کے گرم کپڑے کی انہوں نے گارنٹی بنائی ہوئی ہے، اور وہ غریب وطن اور مسکین لوگوں کے لیے اتنا دیتے ہیں کہ یہ غریب ملک رات دن اپنی جان کو لپیٹتے ہیں اور سردی سے بچتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں۔ آج تمہیں بازار میں سے جس کپڑے کی سلائی کا 100 روپیہ لگتا ہے وہ تمہیں 5 روپے میں بازار سے دستیاب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ آسمان سے کوٹھوں کا میل نہیں برسا، دریا میں تیرتی ہوئی جرسیاں نہیں آئی۔ یہ جنہیں ہم کافر کہتے ہیں ان کی ہمدردی کا نتیجہ ہے۔ کافر ہمدردی کرتا ہے، وہ آنکھ دینے کو تیار، وہ لہو دینے کو تیار، وہ کپڑے اتار کر دینے کو تیار، وہ دولت روپیہ پیسہ دینے کو تیار۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے، اگر ہمارے قریب ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم پہلے ان کی جیب ٹٹول لیں گے، پہلے ان کی گھڑیاں اتاریں گے اور بعد کو ان کے منہ میں پانی کا قطرہ ڈالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہے، ہم نبی کے غلام ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے؟ ڈاکے مارنے کی تعلیم نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی نے ہم کو سکھائی ہے۔ کسی کا چمڑا ادھیڑنے کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے۔ دوسروں کے حق غصب کرنے کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہم کو دی ہے۔ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ حضرات کا تو کردار اتنا اونچا ہے، ایک صحابی نے زمین بیچ دی، دوسرے صحابی نے زمین خرید لی۔ جس نے زمین خریدی ہے وہ مکان بنانے کے لیے بنیادیں نکالتا ہے، نیچے سے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آتا ہے، وہ فوراً سر پہ رکھ کر چل دیتا ہے زمین والے کے پاس اور جا کہتا ہے میں نے زمین کے پیسے دیے، سونے کی رقم ادا نہیں کی، یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا بڑا قیمتی ہے، یہ اپنی دولت سنبھال لے، یہ اپنا ترکہ سنبھال لے، میری فقط زمین ہے، میں اس سونے کا مالک نہیں۔ اگلا کون سا پاکستانی تھا؟ وہ بھی تو نبی کا غلام ہے، دیوانہ ہے، پروانہ ہے، کہنے لگا مجھے میرے باپ والد نے نہیں بتایا، ابا نے نہیں بتایا، دادا نے نہیں بتایا، میں نے خود دفن نہیں کیا، لہذا جب مجھے میرے علم میں نہیں تو یہ سونا میرا نہیں تیرا ہے۔ لڑ رہے صحابہ اکرام آپس میں۔ وہ کہتا ہے پرایا مال کھانے کی مجھے عادت نہیں، میرے حلق سے کبھی اس قسم کا مال گزرا نہیں، میں پرایا مال جب سے میں نے کلمہ پڑھا میرے حلق سے کبھی حرام کا لقمہ کبھی نہیں گزرا۔ ہم جتنے زیادہ کلمے پڑھیں گے اتنے لقمے آسانی سے اترتے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارا گلا اتنا کھلا ہے کہ اس میں کچھ نہیں اڑتا، اس میں مرے ہوئے کا مال بھی صاف نکل جاتا ہے، اس میں عزیزوں رشتہ داروں کے حقوق بھی صاف گزر جاتے ہیں، اس میں عوام اور قوم کے حقوق بھی تمام کے تمام اس طرح سے گزر جاتے ہیں جیسے پل کے نیچے سے دریا کا پانی گزر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت کا احساس نہیں۔ اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ آخرت میں کتنا بڑا مواخذہ ہوگا تو ہم اپنے جگر پھاڑ پھاڑ کر کے رو رو کر کے مر جائیں۔ اصل بات یہ کہ ہمیں یقین کامل نہیں۔
ان حضرات کا یقینی کامل تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے سال کا خرچہ یک مشت بھیج دیا۔ لو میں فارغ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس وہ پیسے کی گٹھڑی پہنچی۔ عصر ظہر کے درمیان خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کر دے جسے پیسہ چاہیے، روپیہ چاہیے، غلہ چاہیے، کپڑا چاہیے، وہ ایسا کے دروازے سے آ کر لے جائے۔ چنانچہ مدینے کے مساکین لوگ آنے شروع ہو گئے۔ خادمہ نے ساری دولت تقسیم کر دی۔ شام ہوئی، خادمہ کہنے لگی اے اماں عائشہ آج روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ فرمانے لگی کوئی چوہارا کھجور ہو تو لا دے۔ کہنے لگی گھر میں ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں۔ خادمہ کہنے لگی اس وقت یاد نہیں دلایا ورنہ ایک کھجور تو میں روزہ کھولنے کے لیے رکھ لیتی۔ سارے سال کا خرچہ ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اس گٹھڑی کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے۔ سرکار مدینہ اسے دیکھ کر کبھی راضی نہیں ہوا کرتے تھے۔ صحابی کہتا ہے سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے، تو اس کو لے لے۔ وہ آگے سے کہنے لگا میں کیوں لے لوں، میرا نہیں ہے، یہ تیرا ہے، تو اسے سنبھال لے۔ مدینہ منورہ کے جج کے پاس کیس چلا جاتا ہے اور وہ پوچھ گچھ کر کے معلوم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا نہیں اس کا ہے، وہ کہتا ہے میرا نہیں اس کا ہے۔ وہ مدینہ الرسول کا جج ہے، صحابی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے بار بار زیارت کی ہے۔ دیدار رسول سے جو رات دن مالا مال رہتے تھے انہیں کیا کمی، یہ لوگ دیوانگی میں اپنا وقت گزار گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری زندگی میں 3 دکھ مجھے پہنچے، میری زندگی میں 3 دکھ مجھے اٹھانے پڑے، 3 مصیبت مجھے اٹھانی پڑی۔ سب سے پہلا دکھ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف میرے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اندازہ لاؤ جو ہر وقت حضور کا دیدار کرنے کا عادی بن چکا ہو اور اسے حضور نظر نہ آئے اسے کتنا بڑا غم پہنچا ہوگا۔ ارے جس نے 5 دن کے فاقے کاٹ دیے، خود فرماتے ہیں میں ایک روز 3 دن کا بھوکا تھا، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گرتا پڑتا بڑی مشکل سے پہنچا۔ میں نے دیکھا صحابہ صفہ طالب علم دین سیکھنے والے حضور کے پاس بیٹھے ہیں اور شرید کھا رہے ہیں، گوشت میں چرے ہوئے ٹکڑے چور کر کوٹ کر کھا رہے ہیں۔ میں پیچھے بیٹھا ہوا اوپر سے گردن بار بار اٹھاتا تھا، حضور مجھے دیکھ لے تو مجھے بھی شامل فرما لے۔ ہمارا زمانہ تو تھا نہیں، دربار رسالت ہے، صحابہ کا مجمع ہے، ہمیں تو اگر تھوڑی سی ضرورت بھی پڑ جائے فوراً آ کر کہہ دیتے میاں کس چیز کو لگ رہے ہو، کیا کھا رہے ہو؟ لیکن ابو ہریرہ 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا فاقہ ہے، جو گردن تو اٹھاتا ہے تو حضور مجھے دیکھ لے، بولتا نہیں۔ سرکار مدینہ کی نظر پڑ گئی، جان گئے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے۔ جب سب کو کھلا دیا، ابو ہریرہ کہتے میرے دل میں یہ بات آئی تو پیالے تو صاف ہو گئے، اب اگر حضور نے دیکھ بھی لیا تو اب کیا فرق پڑے؟ پیالے تو صاف ہو گئے، اب اگر حضور نے مجھے دیکھ بھی لیا تو اب بات کیا بنے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بلایا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کو حضور یہ فرماتے تھے ابو ہریرہ میرے قریب آ جا۔ ابو ہریرہ نزدیک ہو گئے، فرمایا اور قریب آ جا، اور نزدیک ہو گئے۔ فرماتے ہیں پیالے کے کنارے کو ذرا سا یوں بھوڑا لگا ہوا تھا روٹی کا، اس شوربے میں چور کے جو روٹی کھائی اس کا ذرا سا بھوڑا لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک پہ یوں ذرا سا وہ لگا کر فرمایا ابو ہریرہ یہ حضور یہ لو کھاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے اپنے دل میں سوچا کھاؤں، یہ چکھوں یہ تو چکھنے جو کا بھی نہیں، اتنا تھا تو بھوڑا انگلی کو لگا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ کھاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے منہ کھول دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک اپنی انگلی مبارک میرے منہ میں ڈال دی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ کھاتا جا کھاتا جا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا بالکل پیٹ بھر گیا پر انگلی سے وہ لقمہ ختم نہیں ہوا، شکم سیر ہو گیا، میں بالکل کھا پی کے پربار۔ معجزات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور
بیمار ہیں. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارا دے کر کے بٹھایا ہوا ہے. ابو ہریرہ آ گئے, فرمایا میرے قریب آ جا, اور نزدیک آئے, فرمایا اور میرے قریب آ جا. ابو ہریرہ اور قریب ہو گئے, فرمایا اور میرے نزدیک ہو جا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اتنا نزدیک ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک سے میری جان مل گئی. فرماتے ہیں میرا دامن پکڑا, میری چادر کا پلہ پکڑ کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے کچھ کام کی بات نہ بتا دوں؟ عرض کیا ضرور فرمائیے. فرمایا جمعے کے دن غسل کیا کر اور جمعے کی نماز کے لیے سویرے آیا کر. جمعے کی نماز کے لیے سویرے آیا کر اور مسجد میں بلا ضرورت دنیا کی کوئی بات نہ کیا کر اور فجر کی سنتوں کا خیال کیا کر. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ مخصوص میرے لیے ہے یا میں اوروں کو بھی بتلاؤں؟ فرمایا کل امت کے لیے ہے, جو اس پہ عمل کرے گا قیامت کے دن پل صراط سے اس طرح گزر جائے گا جیسے بجلی گزر جاتی. ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم جمعے کے دن کم سے کم یہی سوچ کر کہ آج کے دن قیامت قائم ہوگی, ہر جمعہ آ کر کے کہتا ہے کہ آ گئی میں قیامت کی نشانی, جمعے کا دن ہوگا, اس لیے خوف کھانے کا دن ہے. صلاۃ التسبیح پڑھے, اللہ اللہ کرے, درود شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن خاص طور پہ کرے. جن حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا کمال پا گئے وہ لوگ, درجات پا گئے وہ لوگ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بار بار ہزاروں لاکھوں مرتبہ محبت میں آ کر درود شریف پڑھا. علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ اس انداز کے ہو جاتے ہیں. شہر بلخ میں ایک تاجر ہے, اس کے 2 بیٹے, اور وہ نہایت ہی خوش نصیب تھا. جہاں اس کے جواہرات کی تجارت تھی, جہاں موتیوں کے وپار تھے, جہاں بڑا بڑا اس کا کاروبار تھا, بہت اونچے درجے کا تاجر تھا. وہ خوش نصیب اس لیے تھا اس کے پاس ایک ڈبیا تھی, جس ڈبیا میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک بھی تھے, 3 بال بھی تھے. دیکھی صحابہ کی محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی ضائع نہیں ہونے دیا, اسے بھی تبرک سمجھا. اور آج ہم خدا کے قرآن کو تبرک نہیں سمجھتے, نبی کے فرمان کو ہم برکت والا نہیں سمجھتے. مکے سے جو وفد آیا تھا حضور سے باتیں کرنے حدیبیہ کے مقام پر, حضور نے وضو فرمائی تو صحابہ نے پانی زمین پہ نہ گرنے دیا. حضور وضو فرماتے تھے, صحابہ جو ہاتھوں پہ پانی لے کر منہ پہ ملتے تھے, چہرے پہ ملتے تھے. تو مغیرہ بن شعبہ نے مکے میں جا کر کے کہا تھا کہ تم اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے, وہ اپنے نبی کی اتنی مطیع اور اتنی فرما بردار ہے, اس قدر محبت ہے ان کے دلوں میں, تم ان کو نہیں ہرا سکتے. اور یہاں تک لکھا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینگی لگوائی, ایک برتن میں خون جمع کیا, ایک صحابی کو فرمایا جا اس خون کو لے جا, کسی ایسی جگہ ڈال کے آ جا جہاں کسی کا پیر نہ آئے, کسی محفوظ مقام پہ اس خون کو لہو کو ڈال کے آ جا. وہ پسے پت دیوار گیا, دیوار کے پیچھے گیا, منہ سے لگا کر کے پی گیا. ارے کیا کیا آقا؟ میں تو پی گیا, میں تو پی گیا ہوں. فرمایا تیری 7 پشتوں تک اثر رہے گا, 7 پشتوں تک, نسل تک اثر چلا جائے گا. صحابہ کرام کمال درجے کے عاشق تھے, کسی وجہ سے بھی یہ حضرات ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے, چاہے انہیں تکلیف اٹھانی پڑی, چاہے انہیں پریشان ہونا پڑا, اور معمولی پریشانی نہیں, سر کٹا دیے, گردنیں قلم کرا دی. بات کر رہا تھا حبشی نوجوان کی, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تجھے کھلائے گا پلائے گا. حبشی نوجوان کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا. ہائے, مسلمان بنتے ہی کہنے لگا کہ کس قدر خیال آیا,
کہ یا رسول اللہ یہ جو بکریاں ہے یہ پرایا مال ہے، میں اب اسے پہنچانے جاؤں، میں اب اس کا کیا کروں، اسے پہنچا کے آؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، ان بکریوں کے پاس کھڑا ہو کر یہ آواز دے دے کہ تم سب کی سب جاؤ اپنے مالک کے یہاں پہنچ جاؤ، خبردار اگر ایک بچہ بھی ادھر ادھر ہوا تو ایسا نہ ہو کہ امانت میں خیانت ہو جائے۔ اس چرواہے نے آواز دی کلمہ پڑھنے کے بعد، چرواہے کی آواز سن کر کے ریوڑ چل پڑا، تمام کا تمام ریوڑ اس یہودی کے پاس پہنچ گیا جس کا یہ حبشی نوجوان غلام تھا۔ جب اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مسلمان بننے کے بعد وہ بیٹھ نہیں گیا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تسبیحات بتاؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی ورد اور وظیفہ بتلاؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کوئی ایسی چیز بتاؤ جو میں بیٹھا بیٹھا پڑھتا رہوں میرے درجے بلند ہوتے رہے۔ اسی وقت کہنے لگا یا رسول اللہ، دین میں اسلام میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہو، سب سے اونچی درجہ پانے والی چیز جو ہو، مجھے وہ تلقین کرو، مجھے وہ سکھاؤ، مجھے بتاؤ جس میں میں انتہائی کامیاب ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ چنانچہ اسلم حبشی فوراً اسی وقت جنگ میں شامل ہو گیا، اور ایک نماز کا وقت بھی نہیں آنے پایا تھا کہ پہلے شہید ہو گیا، ایک نماز بھی نہ پڑھی، ادھر کلمہ پڑھا ادھر سیدھا بہشت میں داخل ہو گیا۔ خداوند ذوالجلال نے جن کو نوازا ہے، اخدود النار کا مشہور واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل فرمایا۔ پہلے انبیاء کے وقت میں بادشاہ وقت ہے، وقت کے پیغمبر نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی، شرک سے بیزاری کا اظہار فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، خدا کے سوا کوئی کسی کی بنی ہوئی کو بگاڑ نہیں سکتا اور بگڑی ہوئی کو درست نہیں کر سکتا، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے یہ سارا نظام، اور مالک جو وہ ہوا اور کوئی کیا کر سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے دربار لگایا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں بادشاہ کو سجدہ کرتے جاتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، بادشاہ اپنے آپ کو سجدے کرا رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ رب العالمین کے سوا یہ تیرا سر، یہ تیری پیشانی اتنی قیمتی ہے، اس کی قیمت سیدنا حسین سے پوچھو، اس کی قیمت عبداللہ بن زبیر شہید سے پوچھو، اس کی قیمت شہید ابن مسیب سے پوچھو، اس کی قیمت اور شہید ہونے والے صحابہ کرام سے پوچھو کہ انہوں نے یہ سر کٹا تو دیا پر غیر کے سامنے جھکایا نہیں۔ مرد آ رہے ہیں سجدہ کر کر کے بادشاہ کو خوش کر رہے ہیں، اس نے خندق آگ سے بھروا رکھی ہے، جو سجدہ نہیں کرے گا اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کی قدرت، ایک عورت آئی، ایماندار تھی، مومنہ تھی، ایمان والی تھی، بادشاہ کے سامنے لائی گئی، سجدہ کر، کہنے لگی اس مالک الملک کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، سارے جہان کا پالن ہار ہے، اس کے سوا یہ میری پیشانی، یہ میرا ماتھا کسی اور کے لیے جھک نہیں سکتا، وہ میرا معبود ہے، وہ میرا مقصود ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ تو کام بگڑے گا، سب مرد، سب جوان، سب امیر غریب سجدہ کرتے ہیں جاتے ہیں، ایک عورت اکڑ گئی۔ اس کے وزیر سفیر کہنے لگے تجھے کرنا پڑے گا، اس نے کہا توبہ کر، کیسے کرنا پڑے گا جب میرے یقین میں، میرے ایمان میں یہ جائز ہی نہیں تو کرنا کیسے پڑے گا؟ انہوں نے کہا یہ تیرے سامنے لوگ نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں کر رہے ہیں، کہ پھر؟ انہوں نے کہا یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ لوگ کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں میرا اللہ ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، میں خدا کی ذات کے سوا کبھی کسی کو میں نے سر جھکایا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اس کا علاج کرو بھائی، ورنہ اس کے ساتھی اور یہاں پیدا ہوں گے۔ یہ تو کوئی عقیدے کی پکی معلوم ہوتی ہے، کچے عقیدے کی جو عورتیں ہوں گی وہ اپنے ایمان کو یوں ہی ریت کی طرح بہا دیتی ہیں۔
कपड़ों से नंगा, पेट से भूखा, किताब उठाए फिरता है, घरों में आकर के कहता है लाओ मैं तुम्हारी तकदीर बताता हूं, उंगली रखो मैं फाल खोलता हूं। कोई समझदार उससे पूछ ले कि तू जो गलियों में धक्के खाता फिर रहा है, तूने आज तक अपनी तकदीर की फाल नहीं खोली? अपनी तकदीर तो देखी होती, तेरी तकदीर में ये दर दर के धक्के लिखे हुए, और बाज लिखे पड़े नौजवान ऐसे जासे में फंसते हैं, ये उंगली रखते हैं फिर वो पढ़ता है, यूं मिलेगा, ये होगा, तालीम अच्छी पास होगी, दूसरे मुल्क में जाओगे, ये होगा वो, उस पर यकीन है और खुदा की जात पर यकीन नहीं। अच्छे खासे लिखे पड़े लोग, समझदार लोग फिसल जाते हैं। और बाज शहरों में मुसलमानों, आप हैरान होंगे कि नौजवान तबका लिखा पढ़ा, एक जादूगर बैठा है वहां, उसने लिफाफों में कागज बंद करके रखे हुए हैं, एक चिड़िया उसने पाली हुई है, वो चोंच से पर्चा खींचती है और बाबूजी फिर उसे पढ़कर अपनी तकदीर देखते हैं। अल्लाह समद, मुसलमान तू कलमा पढ़ता है काली कमली वाले का, और उस जमीन और आसमान के मालिक का तू पैदा किया हुआ बंदा है, चिड़िया के पर्चे पर तेरा यकीन है, खुदा के कुरान पर तेरा ईमान नहीं। औरत को मजबूर किया गया, तुझे सजदा करना पड़ेगा, कहने लगी हरगिज हरगिज नहीं, अभी तुझे सजा दी जाएगी, तुझे पता चल जाएगा। औरत कहने लगी कोई बात नहीं, ईमान की वजह से सजा भी मिले तो मैं बर्दाश्त करूंगी। बड़े बड़े आकर के बोले, अफसर बोले, वजीर बोले, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहने लगे गुफ्तु ए जंग पेश हुई सजदा कुम वरना दरी आतिश बसोसी बेसुखन। देख ले ये तेरे सामने आग दहक रही है, ये शोले भड़क रहे हैं, तुझे इसमें फेंक दिया जाएगा या तो तू सजदा कर दे। मौलाना कहते हैं बूदा जन पाक दी मोमना ओ सजदा आबुत न कर दामोकना। उसने सफा इनकार कर दिया, तुम मेरा सर उतार सकते हो, मेरी चमड़ी उधेड़ सकते हो, मेरी जान का कीमा बना सकते हो, पर अल्लाह के सिवा मैं किसी को सजदा करने के काबिल कभी समझती ही नहीं। जालिमों ने सबसे पहले इम्तिहान लेने के लिए औरत का बच्चा छीना और देखती हुई आग में फेंक दिया, कोलों में फेंक दिया, शोलों में फेंक दिया। औरत साथ है, माँ को अपने बच्चे से बड़ा प्यार होता है, सारी सारी रात खड़ी रहती है, आप गिल्ले में सोती है, उसे सूखे में सुलाती है, रात दिन दवा दारू के लिए दौड़ी दौड़ी फिरती है, हर मुमकिन तरीके से आराम पहुंचाती है। औलाद जो हुई तो माँ की ममता ने अंगड़ाई ली। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के दिल में मोहब्बत रखी औलाद की, अगर ये ना होता तो पलना बड़ा मुश्किल हो जाता। माँ के दिल में अंगड़ाई आने लगी, इलाही मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा जल रहा है, इन जालिमों ने छीन कर आग में फेंक दिया। ये किनारे खड़ी होकर के तमाशा देख रही है, वो मासूम बच्चा जो अभी बोलना भी नहीं जानता था, जो अभी बोलने तक की नौबत के लिए भी नहीं आया था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी एक नेक माई के बच्चे, तू बोलना तो नहीं जानता, पर मैं खुदा तुझे अगर बुलवाना चाहूं तो तू बोल क्यों नहीं सकता? जल्दी बोल के अपनी माँ की तसल्ली कर दे, अपनी माँ के ईमान को मजबूत कर दे। अंदर आग में लेटा लेटा कहता, अंदरा माँ डर के मन ईजा खुशम, और घर से दरी सूरत मियानी आतिशम। ओ मेरी अम्मा घबराना नहीं, परेशान ना होना, मुस्तरब नहीं होना, जरा देखने में आग मालूम होती है। ओ मेरी अम्मा छलांग लगा के तो देख ले, ईमान वालों को ये आग कुछ नहीं कहती, ये तो ऐसा मालूम होता है जैसे गुलाब और चमेली के फूल बिछे हुए हों। नहीं पड़ेगा कि मियाँ खा उठाओ बर्तन ले जाओ, वो खोसा, वो गुंछा खुद ब खुद वो शाख पीछे को हट जाएगी। फरमा खुदावंद आलम फरमाते, जब मुझे राजी करोगे तो बहिश्त है मेरे पास। मैं ये अर्ज कर रहा था
کہ ہم لوگوں کی محبت کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے. یہ شکل ہماری نہیں بتاتی کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے. یہ لباس ہمارا نہیں بتاتا کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کے عاشق ہیں. رشتے ناطے کرنا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں. مرنا جینا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں. تماشا دیکھ، ہر رگ ہم نے الگ بنا لی، ایک ایک چیز کو الگ الگ بنایا ہوا ہے. اب بتاؤ، قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں اور تقریباً 8 لاکھ حدیثیں ہیں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں. ان میں یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مر جائے پھر 40ویں دن ملا آ کے روح کو نکالے گا اور روحوں میں روح کو ملائے گا. اچھا، روح آج نکلے گی اور اسرائیل اس دن کیا لے گیا تھا؟ اسرائیل اس دن کیا بقرعید کی قربانی کا گوشت کھانے آیا تھا؟ اگر اسرائیل روح لے گیا تو یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر آج روح نکل رہی ہے تو اسرائیل کیا لے کے گیا؟ اور پھر ڈھنگ دیکھو، عورتیں بچوں کو دروازے پہ نہیں کھڑا ہونے دیتی. کیا لگ ہٹ جاؤ، آج روح نکلے گی، کبھی روح کا پیر پھسل کر تمہاری ٹکر نہ لگ جائے. ہندوستان کی بات ہے، یہاں تو لوگ بڑے سمجھدار لکھے پڑے ہیں. جمعرات کو عموماً میاں جی کی دعوت ہوا کرتی تھی. وہ ایسا کوئی ایک گھر تھا بڑا کنجوسوں کا، انہوں نے کبھی دعوت نہیں کی اور برابر والوں نے دعوت کی. اور کھانا اس زمانے میں کھیر ہوا کرتا تھا، دودھ بکا نہیں کرتا تھا. آج تو الحمدللہ لسی بھی نصیب نہیں ہے. تو میاں جی صاحب دعوت کھاتے جاتے ہیں اور چھوٹا ساتھ رکھا تھا، اٹھا کر چل ہٹ چل یہاں سے، پھر کھانے لگ جاوے، پھر کہ چلو. ایک عورت کہنے لگی میاں جی صاحب کیا بات ہے، کوئی کتا بلی کو دکھائی دیتا نہیں، کس کو دمکا رہے ہو؟ لوگ اس دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگنا ہوا ہے. اس دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگ رہے ہیں، نہیں دوں گا میں، دوسرے گھر کا حق میں کیسے دے دوں؟ وہ عورت غریب سن رہی تھی. اس نے اپنے خامن سے کہا کہ ڈوب کے مرنے کا کام ہو گیا. اس نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے تو مردے بھی جھڑکے کھاتے پھر ہیں، ہمارے تو مردوں کو بھی دھکے مل رہے ہیں. اگلی جمعرات کو دعوت کا انتظام کرو. نہ نہیں تھا کہ چلو میاں جی صاحب آپ کی دعوت ہے، جا کے بیٹھ گیا. کھاتا جاوید نے کہا آؤ آؤ آج کھاؤ، دیکھو آج تمہارا حق ہے، آؤ آؤ، جیسے کبوتروں کو بلاتے ہیں نا، آؤ آؤ. جب قوم قرآن کی نہیں مانتی، جب قوم نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی، پھر قوم کبوتروں کی طرح سے بہکانی پڑتی ہے. فرمایا اے میرے محبوب، تو رات دن روتا ہے، امت امت کرتا ہے، امتی امتی رات دن تیری زبان پہ ہے. جا میرے محبوب، میرا تجھ سے وعدہ، تیرا مجھ سے وعدہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تیرا دیا ہوا لے لے گا اور تیرا منع کیا ہوا ہٹ جائے گا. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور میرے محبوب، مجھے تیری کالی کملی کی قسم، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. فرمایا تیرے دامن سے جو وابستہ ہو گیا میرے محبوب، اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آئے گی. کسی کا تو بن، کسی ولی کا بن، کسی نبی کا بن، کسی خدا کا بن، قرآن کا بن، کسی کا بھی نہیں بنتا. ہیرا پھیری میں ساری زندگی کاٹ دی. صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تا زندگی نبھایا اور بتایا ہے ایک ایک کو. آنکھیں کتنی قیمتی شے ہے، 1 منٹ بھی اس کے بغیر آدمی دیوار کی دیوار ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، بالکل محتاج ہو گئے، معذور بن گئے. حکیم آئے، ڈاکٹر آئے، انہوں نے کہا جی آنکھیں تو ہم بنا دیتے ہیں مگر 3 دن تک آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. مسئلے کی بات اور ہے. میں تجھے بتاؤں غلامی کسے کہتے ہیں. یوں ہی نام رکھنے سے بات نہیں بنتا. یہ انجمن غلامان مصطفیٰ، چل نام رکھ لیا، کاغذ چھاپ لے، کام بن گیا. انجمن غلامان رسول، میں یہ نہیں کہتا کہ انجمن ان ناموں سے نہ بناؤ، مگر کر کے تو دکھاؤ.
انجمن غلامان مصطفیٰ کا سیکٹری نے کہا یہ نوجوان ہمارا سیکٹری ہے. خدا کی قسم سیکٹری کی شکل دیکھو پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے یہ اندرا کا بھتیجا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. صدر کون ہے تمہارا کہ یہ ہے, وہ بھی ایسا معلوم دے جیسے شاستری کا لونڈا. اب بتائیے کیسے کام چلے گا؟ اس کا نام غلامی ہے. تیری ہر ادا سے ظاہر ہونا چاہیے کہ تو کس کا غلام ہے. تیرے خاص خاص سے اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تو کن کا غلام ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ شریف والے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. ہاں تم کہتے ہو نا پیروں کو نہیں مانتے, پیروں کو مانتے ہیں ہم, سارے پیروں کو مانتے ہیں, صرف ڈاکوؤں کو نہیں مانتے. پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ شریف والے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب سرحد کے دورے سے واپس ہونے لگے تو آرام فرما رہے تھے, گاڑی میں سو رہے تھے, یکدم چونک اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کون سا اسٹیشن ہے؟ تو لوگوں نے کہا گولڑا. لگا گولڑا نہ کہو, گولڑا شریف ہے. حضرت مدنی نے فرمایا نقشہ حیات میں موجود ہے, میں نے ابھی کتاب سنی. فرمایا یہاں وہ اللہ والا موجود ہے کہ جو 24 گھنٹے میں جب تک 24,000 مرتبہ اللہ 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 نہیں کہہ لیتا تھا اس وقت تک نہ روٹی کھاتا تھا نہ نیند کرتا تھا. اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے, اس میں لکھا ہے, توجہ کرنا, اس میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جس جانور پہ تکبیر نہ پڑی جائے حرام ہو گیا. میں کہتا ہوں جس چیز پر جو سانس بغیر اللہ کے نام لیے آیا وہ سانس بھی حرام ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. کون سے پیر کو ہم نے ماننا ہے؟ جب تک وہ زندہ رہا بٹے مارے, جب وہ فوت ہو گیا چاٹنا شروع کر دیا. سبحان اللہ, بہت بڑا پیر رہی تھی ساڈا, وہ منیا بھی ماننا بڑا مشکل ہے. شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. کون تھا؟ ہمارا پیر ہے, ہمارا مرشد ہے, ہمارا بڑا ہے. ساری عمر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی یہاں بیٹھ کر, نبی کی حدیث کی تعلیم دی, غزلیں نہیں گائی, ڈوڑے نہیں گائے, ہارمونیم نہیں بجائے. بہاء الحق نے ایک دن طبلہ نہیں کھڑکایا. شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بھی طبلہ نہیں کھڑکایا. کیسے کھڑکاتا؟ یہ اللہ والے تھے, میراثی تھوڑے ہی تھے. یہ طبلے کھڑکانے آئے تھے دنیا میں, یہ کوئی سرنگی ہارمونیم بجانے آئے تھے. یہ تو آج کل اللہ اللہ کا دور ہے نا, 15-15 ہزار روپیہ خرچ کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرنا اور پھر طبلے سرنگی کھڑانا اور کچھ نہیں. میں شرابی, میں شرابی, میں شرابی. وہ خبیث جا پھر پیلے بیٹھ کے اندر ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آج اسی لیے صحابہ کرام کی باتوں کو پسند نہیں کیا جاتا. ارے کیسے پسند کرے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی ختم کر دیا, جس نے پرہیزگاری کی سرحدیں ختم کر دی. قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, جنہوں نے رشتے ناطے تمام کے تمام اللہ کے نبی کے اوپر قائم کر لیے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اپنے سگے ماموں کا پیر نیچے دبا رکھا ہے اور ایک پاؤں ہاتھ میں پکڑ کر بیچ میں سے چیر کر پھاڑ رہی ہے. حضور کی نظر پڑی, فرمایا اے فاروق جانے دے, یہ تیرا ماموں معلوم ہوتا ہے. عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے نانے تھے, اب تو جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. ان کے والد جرہ مسلمان نہیں بنے. جنگ بدر آ گیا, جرہ نے میدان میں نکل کر مسلمانوں کو للکارا, آؤ میرے مقابلے کے لیے. ابو عبیدہ تلوار لے کر باپ کے مقابلے میں آ گئے. فرمایا دین ہے پہلے, ایمان پہلے ہے,
مذہب پہلے ہے، نبی اور رسول کی ذات، اللہ کی ذات پہلے ہے. یہ رشتے ناتے بعد کی بات ہے. ابو عبیدہ نے تلوار کا وار کر دیا باپ کے سر پہ. دنیا حیران تھی کہ ایسے دیوانے، ایسے پروانے، ایسے جنون والے لوگ کہاں سے آئے کہ نہ باپ بھائی بھائی کا لحاظ ہے، نہ باپ بیٹے کا لحاظ ہے. جرہ نے للکارا، اور بھی تو آ سکتے تھے، دوسرے لوگ میدان میں آ جاتے، مگر ابو عبیدہ نے مقابلہ کیا کر. صدیق اکبر سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے میں کھانا کھاتے ہوئے گفتگو ہوئی. بیٹا کہنے لگا آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق نے روٹی چھوڑ دی اور کھڑے ہو گئے. فرمایا خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ تو میرے نبی کا دشمن تھا. ان کی یاری بھی، ان کی رشتہ داری بھی تمام کے تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ تھی. آج ہم رشتہ داریوں کے لیے بڑے بڑے لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں. کئیوں کو تلاش کرتے کرتے ساری عمر گزر جاتی ہے، انشاءاللہ ملتے ہی نہیں. اور کہاں تک ملیں گے اور کس کس کو ملیں گے؟ سادگی کو بالکل چھوڑ دیا. امام الانبیاء کی سنت کی پرواہ نہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کی پرواہ نہیں، حضور کے فرمان کی پرواہ نہیں. دولت کے پجاری، پیسہ بناؤ، دولت بناؤ، جائز ناجائز طریقے سے جیسے بھی بنتا ہو بناؤ، صحیح، حرام سے ملے حلال سے ملے، مل جائے بس ایک مرتبہ، پھر کیا کہنا. ایماندار کے ایماندار بنے ہوئے لوگ کتنے گناہ کر لیں، کتنے جرم کر لیں، کتنے عیب کرتے رہیں، دوسرے کا عیب نظر آتا ہے، اپنے اوپر ہم نے کبھی نظر ڈال کے دیکھا ہی نہیں کہ میرا کیا حال ہے. تبلیغی جماعت کی کوشش سے دو انگریز مسلمان بن کر کراچی آئے ریمنڈ جانے کے لیے. جب وہ بازار میں آئے تو انہوں نے پانی پینے کے گھڑے رکھے ہوئے دیکھے اور گلاس کو تھی زنجیریں بندھی ہوئی. تو ایک کہنے لگا کہ بھائی اس گلاس کا کیا قصور ہے، اس کو ہتھکڑی کیوں لگی؟ ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں حاتم تائی کی قبر پہ لات مارنے والے، پانی کے گھڑے رکھ دیتے ہیں. آپ لوگوں کا لہو پیئے، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. تو کہنے لگا اس گلاس نے کیا خطا کی، اس کو ہتھکڑی کیوں لگ گئی؟ کہنے لگا جی نیک لوگوں کا ملک ہے، جو پانی پیتا ہے نا انشاءاللہ گلاس بھی بغل میں دبا کے لے جاتا ہے. ان میں سے ایک تو وہیں سے واپس ہو گیا کہ جو ملک، جو قوم پانی پینے کا گلاس نہیں چھوڑتی وہ میرا ایمان بھی نہیں چھوڑیں گے. ایک تو وہیں سے واپس ہو گیا. لاہور میں 150 روپے کا جوتا خریدا، نمازی تھا بیچارہ، مسجد میں جا کے آگے رکھ کے نماز پڑھنے لگ گیا. کنکھی آنکھ سے جوتا بھی دیکھ رہا تھا. آپ کو 10-5 کا تو نہیں آتا. جوتا چور جو تھا اس کی بھی نظر تھی کہ یہ دیکھ رہا ہے. تبلیغی بن گیا. کہنے لگا لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں جوتا بھی دیکھتے ہیں. اس غریب نے ذرا نیچی گردن کی، وہ جوتا اٹھا کے غائب ہو گیا. آپ پکے مسلمان ہیں، ہمارا کون مقابلہ کرے گا بادشاہوں؟ ہر طرف ہمارا یہی حال ہے. مارکیٹ میں چلے جاؤ وہاں تماشا، بازار میں چلے جاؤ وہاں تماشا. اب تو پتہ نہیں کیا بات ہوئی، بازار میں ایک حصہ مرد آتے ہیں سودا لینے کے لیے، 3 حصے مومنات تشریف لاتی ہیں. 3 حصے، پتہ نہیں کیا بات ہے. مرد مر گئے، ڈوب گئے، گئے کہاں؟ ہم تو خدا کی قسم یہ دروازے ہیں نا ملتان کے 6 مہینے ہم تو اندر بازار میں جاتے نہیں، اور جب بھی گئے اسی وقت کندھا پلیت ہو کے آیا. کمال ہے، کھلے بندوں یوں پھرنا. نبیوں کی بیٹیوں کی یہ تعلیم نہیں، قرآن کی یہ تعلیم نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اور فرمان نہیں. آخر یہ لوگ آئے کہاں سے، یہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، کیا زندگی ہے یہ؟ ہمارے یہاں تلاوت قرآن کا مشغلہ نہیں، عبادت کا مشغلہ نہیں.
کھانا پکانا اور کھیل تماشے کی صورت بن جاتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنی چاہیے. خداوند کریم دنیا کا دستور ہے جب کوئی اپنے محبوب کو بلانے لگتا ہے وہ چاہتا ہے آن کی آن میں آ جائے. خداوند کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا کیونکہ تیرے ذمہ ڈیوٹی ہے میرے محبوب کی بشارت کی, کالی کملی والے کی خوشخبری کی. اتنا جلدی دنیا میں جا, اتنا جلدی دنیا میں جا کہ باپ کا انتظار نہ ہو اور واپس اتنا جلدی آ کہ موت کا انتظار نہ ہو. فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. او لوگوں میں تمہارے سامنے ایک آنے والے در یتیم کی بشارت اور خوشخبری سنانے آیا ہوں جن کا نامی اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی, سارے انبیاء بتاتے چلے گئے. کوئی نبی علاقے کا تھا, کوئی نبی ایک شہر کا تھا, کوئی نبی ایک ملک کا تھا, کوئی نبی ایک زبان بولنے والوں کا تھا, کوئی نبی تحصیل کا تھا, کوئی نبی صوبے کا تھا, کوئی نبی کسی برادری کا تھا, کسی خاندان کا تھا. فرمایا جاؤ اب جو نبی آ رہا ہے وہ ساری کائنات کا نبی ہے. انسانوں کا نبی, پرندوں کا نبی, مچھلیوں کا نبی, جنگل کے جانوروں کا نبی, جنوں کا نبی, فرشتوں کا نبی اور نبیوں کا نبی. تشریف لا رہے ہیں. جہالت اور زیادہ بڑھی سرزمین عرب میں. کفر نے وہ انگڑائیاں لی کہ ہر آدمی باہر ہو گیا. قریش کے خاندان میں حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد ہیں. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک عورت کی حضرت عبداللہ پہ نظر پڑی حضور کے والد پہ, تو دیکھ کے کہنے لگی مجھ سے شادی کرو. حضرت عبداللہ شرم کے مارے نظریں جھکا کر نکل گئے. کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کو اس نے پھر دیکھا, کہنے لگی شاید تم نے یہ خیال کیا ہوگا کہ میں کوئی بازاری عورت ہوں جو تمہیں شادی کے لیے کہتی تھی. اصل بات یہ نہ تھی, میں توریت کی حافظ ہوں. توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو میں نشانیاں پڑھتی تھی تیری پیشانی اس کی صداقت دیتی تھی. میری توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو نشانیاں ہیں تیری پیشانی ان کی گواہی دے رہی تھی. میں چاہتی تھی کہ آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کا شرف حاصل مجھے ہو جائے, اور آج تم وہ امانت کسی کے سپرد کر چکے ہو. اب میں تم سے شادی کے لیے تیار نہیں. خداوند کریم نے اللہ میاں عالم الغیب بڑا ہے, بے نیاز بھی بڑا ہے. پتہ نہیں کراچی والے اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہیں یا نہیں. وہ تو بڑے استاد, ہر معاملے میں تم بڑے استاد ہو. کون سی تم نے محرم کے دنوں میں آپ تو کھاتے ہیں قورمے کوفتے اور سیدنا امام حسین کی روح کو چھولوں کا ثواب بخشتے ہو. اور امام حسین کے گھوڑے کو بخشا کرو. جب میں پچھلے دنوں محرم پہ آیا تھا جدھر سے گزرے چھولوں کی دیر چڑی ہوئی ہے, بھئی یہ کیا ہے؟ امام حسین کی نیاز ہے. ارے تو کیوں نہیں کھاتا؟ اجے میں تو پہلے سے بیمار ہوں. آپ کھاتا پھرے سول حلوا اور سیدنا امام حسین کی قدر دیکھو, چھولے پکا پکا کے بھیج رہا ہے. اللہ والا بے نیاز ہے. وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت عبداللہ زندہ رہے اور کوئی بہن اور کوئی بھائی پیدا کیا تو لوگ اس پہ بھی انگلی رکھ دیں گے کہ چلو پورا نبی نہیں تو یہ نبی کا بھائی تو ہے, آدھا نبی تو ہوگا نا. بڑا عالم الغیب ہے خداوند کریم. شکم مادر میں ہے ابھی کہ حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے. دنیا والوں کو شبے سے بچا دیا, ورنہ خدا کی قسم اگر لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی مان سکتے ہیں تو رسول اللہ کے بھائی کو کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ تو شکر ہے اللہ میاں نے پہلے ہی کام ختم کر دیا.
میرا نبی آئے اکیلا آئے، میں بھی اکیلا، میرے نبی تو بھی اکیلا، میری خدائی میں کوئی ساتھی نہیں، تیری مصطفائی میں کوئی ساتھی نہ ہو، میرا ساتھی ہمسر ثانی کوئی نہیں، اس لیے تیری بھی نبوت میں کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں ہوگا۔ انتقال فرما گئے، یتیم پیدا ہوئے، اللہ اللہ، آج تو مر جائے تیرا بچہ یتیم ہو جائے، سارا خاندان آنسو بہائے گا، خدا کی قسم امام الانبیاء شکم مادر میں یتیم ہو گئے۔ یہ ثابت کر دیا اب کل کو باپ یوں نہ کہے نبی کو، آج تو توحید بیان کرنے لگا، کل میری کمائی کھائی تھی۔ فرمایا میرے کالی کملی والے کو کوئی بہتا نہ دینے والا نہ ہو، پہلے یتیم بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے چند دن پہلے، تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ان باتیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں کہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں، تحقیق علماء کی یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کی یا 11 ربیع الاول کی، اس میں اختلاف ہے پیدائش میں، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جس دن تم ڈھول بجاتے ہو وہ تو میرے آقا کی وفات کا دن ہے۔ ولادت ہوئی، علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا کہ چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے خداوند کریم کی ذات بے نیاز ہے۔ فرمایا جہاں پر 2 جہان کی روشنی نور نبوت آ رہی ہو، وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ کیا کریں گے چراغ وہاں؟ ادھر دنیا میں قدم رکھا، فارس کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، قیصر و کسریٰ کے کنکرے گر گئے، طرح طرح کی بت قدوں میں سلسلے آ گئے، تمام دنیا میں چہل پہل مچ گئی۔ نجومیوں نے خبر دے دی ایک آنے والا آ چکا جس کے آنے سے شرک ذلیل ہو کر نکلے گا۔ حوادن کی دائیں آئی مکہ مکرمہ میں بچے لینے کے لیے، بچے ہاتھ میں پالے جاتے تھے، جو آتی ہے سنتی ہے بچہ تو اس گھر میں ہے مگر یتیم ہے، دودھ کے پیسے کون دے گا، معاوضہ کون دے گا، چپکی سی کھسک جاتی ہے، دوسروں کے بچے لے کر کے چلی گئی۔ حلیمہ دیر سے پہنچی، راستے میں کہنے لگی او دائی ہو، مکے کے سارے بچے لے آئی ہو یا کسی کو چھوڑ کے بھی آئی ہو؟ کہنے لگی ایک یتیم باقی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے چلو مجھے اگر وہ بچہ نہ ملے گا میں نہ لے سکوں گی، اس بیوہ ماں کے غم میں شریک تو ہو جاؤں گی۔ دروازے پہ آتی ہے، دستک دیتی ہے، حلیمہ نے آمنہ نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حلیمہ کہتی آمنہ میں نے سنا ہے تیرے لال کو کسی نے پسند نہ کیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے حلیمہ خبردار یوں نہ کہنا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے لال نے کسی کو پسند نہ کیا۔ حلیمہ کہنے لگی چل زیارت تو کرا، تیرے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ چادر اٹھائی، حسن کا لشکارا لگا، حلیمہ کی آنکھیں چندھا گئی، فکر پیدا ہوئی یتیم کے نام سے کائنات کی دولت آمنہ اپنے گھر میں لیے بیٹھی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے آمنہ تیرا لال مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ فرمانے لگی حلیمہ سیانی عورت ہو کر عقل کی بات کر، محبت کی ٹریفک 2 طرفہ چلتی ہے، عاشق کی طرف سے بھی معشوق کی طرف سے بھی۔ اگر تیرے دل میں محبت ہے تو یہ بھی تو سوچ لے میرے لال نے بھی تجھے پسند کر لیا ہے۔ کہنے لگی آمنہ میں نے ہزاروں بچے دیکھے مگر میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی میں نے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے حسین مگر آج تک میری آنکھ نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل امین نے کہا
کہ حلیمہ آمنہ تم تو ایک شہر میں رہتی ہو، تم کیسے دیکھ لیتی؟ ایسا حسین تو میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ آواز آئی جبریل تم دیکھ کیسے لیتے؟ میں نے ایسی صورت والا آج تک پیدا کیا ہی نہیں۔ یہ صورت تو میں نے سنبھال کے رکھی تھی، یہ تو میں نے حفاظت سے رکھی تھی، یہ تو میں نے بچا کے رکھی تھی، اور یہ آخری نبی ہے۔ الہ العالمین اب تو پیدا کیا کرو گے، اب تو ایک آیا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اب تو بنانے لگے ہو۔ فرمایا نہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم، جس سانچے میں نے صورت مصطفیٰ کو ڈالا ہے، اس کو بنا کر وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا ہے، اب اور ایسا کوئی نہیں آئے گا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں بڑی حیران ہوئی، غلاظت سے پاک، گندگی سے پاک، صاف ستھرا چہرہ، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، تشریف لاتے ہی میں نے جھک کے دیکھا میرے گھر میں روشنی کیسی ہوئی، یہ تابانی کیسی، یہ چاروں طرف چمک دھمک کیسی۔ جب میری نظر پڑی تو دیکھتی کیا ہوں، میرے یتیم کا سر سجدے میں ہے۔ یہ ثابت کرنے لگے کہ میری اماں، میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، لات سے، منات سے، عزا سے، پانی سے، درختوں سے، آگ سے، برف سے، پیپل سے، سب سے دنیا کو ہٹا کر ایک دروازے پہ سجدے کراؤں گا۔ میری جبین نیاز بھی ایک ہی دروازے کے لیے جھکنے کے لیے آئی ہے بس۔ کیا بات تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے، وہ رات نرالی، وہ گھر نرالا، وہ ماں نرالی، وہ باپ نرالا، وہ جگہ نرالی، تمام چیزیں شان کے اعتبار سے بہت بڑی عظمت کی مالک ہیں۔ اور کیوں نہ بہت کچھ کہتا من موہن نبی، من ٹھار نبی، من موہن نبی، من ٹھار نبی، تیری ذات دیا کیا باتانے، جے بولنی منہ پھل کھڑ دے، تیری بات دیا کیا باتانے، انوار دیا، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، جس رات دی تڑکے آ پائے اس رات دیا کیا باتاں نے۔ وہ رات نرالی، وہ جگہ نرالی، کہتا کڈ کرم ہوئے سرکاراں دے، کڈ کرم ہوئے سرکاراں دے، غم ٹل گئے آگن ہارا دے، فقد اللہ والی سے جتے ملاقات دیا کیا باتاں نے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ جلدی جلدی لے کے نکلنا چاہتی ہے، میں کمزور عورت ہوں، کوئی اور نہ آ نکلے، آمنہ کی نیت نہ پھر جائے، میں اس دولت کو جلدی لے کے نکلوں۔ کیا منظر ہوگا جب حلیمہ لے کے نکلی ہے رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ مڑ مڑ کے اٹھ کے آتی ہے، حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرے یتیم کو پھر دکھا دے، اور کہتی ہے حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا، معاوضہ دینے میں جان لڑا دوں گی، بہت کچھ دوں گی، میرے یتیم کی قدر کرنا، بغیر باپ کا سمجھ کر بے پرواہی سے نہ کرنا۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حلیمہ نے سینے سے لگایا ہوا ہے، حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، گود میں لے کے بیٹھ گئی، حلیمہ کا خامند آگے بیٹھا ہے۔ اللہ میاں نے اونٹنی کو سمجھا دیا کہ دیکھیں میرے نبی کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، اس لیے بے ادبوں کو اٹھا کر نہ لے جانا، نہیں چلتی نہیں اٹھتی۔ حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں۔
حلیمہ کے خامند نے گود میں لیا، خود بخود اٹھ کھڑی ہوئی اور بظاہر یہ کہنے لگی اب ادب تم نے کیا، اب قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی۔ اب وہ دائیاں جو پہلے جا چکی تھی انہوں نے پیچھے جو مڑ کر دیکھا، گرد غبار اڑ رہا ہے، برق رفتار اونٹنی بن گئی، بجلی کی طرح دوڑ رہی ہے۔ کوئی کہنے لگی بچاؤ بچاؤ بچاؤ، کوئی لٹیرا پیچھے آ رہا ہے۔ دوسری کہنے لگی تو نے تو 6 نمبر کی اینک لگائی ہوئی ہے، آگے آگے ستارہ تو دیکھ، ایسا معلوم ہوتا ہے لٹیرا نہیں، رشد و ہدایت کا سویرا آ رہا ہے۔ حلیمہ اپنے گھر میں لے کے پہنچی، اپنے خامند کو کہنے لگی بھوک لگی ہوگی، کوئی 1-2 قطرہ دیکھ تو صحیح بکری کے نیچے دودھ مل جائے۔ چھوٹا سا برتن چھانٹ کے دیا، وہ بھر گیا، پھر دوسرا برتن مانگا، تیسرا برتن لیا۔ حلیمہ کے گھر کے برتن تو ختم ہو گئے مگر بکری کے نیچے سے دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ آنے والے مہمان کی برکت ہے، نبی جہاں گئے برکتیں ہی برکتیں آئی۔ بچپن گزر رہا ہے، خود حلیمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میں کبھی کبھی محبت میں آ کر، فرط محبت میں آ کر دوسری طرف کا دودھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا چاہتی کہ دوسرے کا حصہ بھی انہیں کو پلا دوں۔ کہتی رب ذوالجلال کی قسم کبھی منہ نہیں لگایا۔ جس زبان سے خدا کا قرآن سنانا ہے، جس زبان سے اللہ پاک کی توحید بیان کرنی ہے، اس حلق میں دوسرے کا حق اگر چلا گیا تو پھر بیان کیسے ہوگا؟ نبی کے بچپن کی تعلیم ہے دوسروں کا حق نہ کھاؤ، دوسروں کا مال نہ کھاؤ، کسی کو لوٹو مت، کسی کو دجل اور فریب کے ساتھ دھوکہ نہ دو۔ آج ہماری زبان پہ ہے کہ میاں جب تک کوئی ہیرا پھیری نہ ہو کام ہی نہیں چلتا۔ اچھا اگر اسرائیل نے ہیرا پھیری شروع کر دی، آیا تو میرے لیے اور رگڑا چڑھا دیا تیرا، پھر تم جو کہہ رہے ہو کہ ہیرا پھیری کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، اگر اسرائیل نے ہیرا پھیری شروع کر دی تو کام خراب ہوگا، وہ چلتا کیوں نہیں یوں کو تیرا نہیں چلتا؟ پہلے تو ہر میدان میں اتنی صفائی ہوا کرتی تھی کہ تاجر بھی، ذمہ دار بھی، ملازم بھی، امیر بھی، غریب بھی، ہر آدمی صفائی چاہتا تھا۔ صفائی سے لو، صفائی سے دو۔ اب تو چھوٹے بڑے، امیر غریب، حاکم محکوم، تمام کے تمام رگڑا پٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ بس 34 برس گزر گئے اسلام کو کمیٹیوں کے سپرد کرتے کرتے کہ تم پرکھ کے دیکھو اسلام پتلا ہے کہ موٹا ہے۔ جو آتا ہے اسلام کو کمیٹی کے سپرد کرتا ہے، اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ لگا چل کمیٹی تجھے دیکھے گی، تو تکڑا ہے کہ ماڑا ہے، تو پتلا ہے کہ موٹا ہے، چھوٹا ہے کہ نیڑا ہے، کمیٹی تجھے پرکھ کے دیکھے گی۔ نبی کی سیرت کا یہ تقاضا نہیں، نبی نے بچپن میں دوسرے کے حق کو منہ نہیں لگایا۔ آج 70 سال کا بوڑھا ہو کر سفید داڑھی ہے اور پھر بھی دوسرے کا حق کھانے سے بعد نہیں آتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس شرک کی جڑیں پیدا ہوتے ہی کھیڑنی شروع کی تھی، آج وہ عبادت بنا ہوا ہے۔ آج اس کو ہم نے عبادت کا رنگ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں لیتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے۔ کتنی خوش نصیب مائی ہوگی جس کو حضور کی رضائی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ تو کیا جانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، ایک غلام ہے، دیوانہ پروانہ ہے، اس کی کئی شادیاں ہیں، عورتیں اس کی کہتی ہیں، کئی بیویاں ہیں، ہر بیوی کہتی ہے میں نے یمن سے عطر منگا کے دیکھ لیا، میں نے فلسطین سے عطر منگا کے دیکھ لیا، میں نے مصر سے عطر منگا کے دیکھ لیا، جیسی خوشبو تیرے بدن سے آتی ہے وہ عطر کہیں ملتا نہیں۔ صحابی رو پڑا اور کہنے لگا جہاں سے مجھے یہ عطر ملا ہے وہ دکان ختم ہو گئی،
میں بڑا سخت بیمار تھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کیا میرے بدن میں بڑا شدید درد ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ نے رحمت والا ہاتھ میرے بدن پہ پھیر دیا، اس دن سے آج تک ہی میرے جسم کی خوشبو کا کستوری اور زعفران مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی نے جس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، ارے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی، جو حلیمہ 2-2.5 برس تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی، حلیمہ کو کتنا اونچا مقام ملا ہوگا۔ بچپن گزرا، جوانی آئی، شباب آیا، عادت ہے اللہ اللہ کرنے کی، عبادت کرنے کی، کئی دن کا کھانا دانا لے کر غار ہرا میں جا کر اعتکاف فرماتے ہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دی، اتنا سرور آیا، اتنی لذت آئی، اتنا کیف آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا ذائقہ پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب رہتے تھے کہ خدا کا قرآن اور کب فرشتہ لے کے آئے گا، کب وحی آئے گی، کب وحی آئے گی۔ حضور تو قرآن کا انتظار کرتے تھے، ہم انتظار کرتے ہیں کب؟ ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہمارے گھر، ہماری بیٹھکیں، بچے قرآن پڑھنے کے لیے وہاں بلائے جاتے ہیں نا، مرنے کے بعد بچے قرآن خانے کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو گلی میں سے جو گزرتا ہے تو بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مدرسہ کب سے کھلا، وہ کہتا ہے یہ مدرسہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ فلاں کا مکان ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ جب تک میں اور آپ مریں گے نہیں، ہمارے گھر کا قرآن کو رستہ نہیں مل سکتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد خدا کی قسم قرآن سنانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں رات دن جو دکھ اٹھائے، جو پریشانیاں جھیلی، وہ محتاج بیان نہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ سارا مکہ گواہ ہے، کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ مارے گئے ہوں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں غیر تو غیر رہے، بیگانے تو بیگانے رہے، سگے چچا کا یہ حال ہے، ابو لہب کا یہ حال ہے، سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ آج امتی کہتا ہے نہ کوئی برا مانے، نہ کوئی ناراض ہو، اور بس تمام کام یوں ہی ادا ہو جائیں، تو اس طریقے سے کیسے ادا ہوں گے؟ اللہ کا قرآن بھی آ جائے، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے، فرائض اور واجبات بھی ادا ہو جائے، تمام چیزیں ادا ہو جائے، اور قوم بھی اور مخلوق بھی اور امیر بھی اور غریب بھی سارے راضی ہو جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر تاثیر نہیں اور کس کی زبان میں تاثیر ہوگی؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک کافر نے دھکا دیا، پیشانی دیوار میں جا کے لگی، ناک سے لہو جاری، منہ سے لہو جاری، قرآن کی برابر تعلیم ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ گویا میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ مار کھا اور قرآن پڑھ، مار کھا اور رب ذوالجلال کا نام بلند کر۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، تم اور میں تو نہیں جان سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات مخفی نہیں ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے کہ امام الانبیاء کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا جو خداوند کریم نے صورت بخشی تھی وہ سارے جہان سے نرالی تھی، اور یہ بھی تو دیکھ کہ اس حسن پہ، اس چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار مار کر اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ وہ کیا بگاڑ ہے
وہ کون سی بات تھی جس پر اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، دن میں مارا، رات کو مارا، شام مارا، اور حالت یہ ہوئی خود شہنشاہ کائنات نے درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت میں 8 دن تک ہمیں کھانا دانا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ 8 دن سرکار نے بھی، صحابہ نے بھی، صحابیات نے بھی درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے، اور انہوں نے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا، بیماری میں پھنسا ہوا ہے، ضلالت کی، گمراہی کی، اور خدا کے نور کو تیرے دل میں ٹھکانا نہیں ملتا، تیرے دماغ میں خدا کے نور کو جگہ نہیں ملتی، اللہ کے قرآن کو جگہ نہیں ملتی۔ بس نشے میں پھرتے ہیں کئی لوگ، تو میں چودھری ہوں، میں شیخ ہوں، میں فلاں افسر ہوں، میں فلاں ذمہ دار ہوں، میری پیری بڑی چمکی ہوئی ہے۔ ارے تو کچھ بھی نہیں، موت نے آ کر کے تو بڑوں بڑوں کو صفایا کر دیا۔ جب موت آتی ہے وہ صدر کو نہیں دیکھتی، وہ گورنر کو نہیں دیکھتی، وہ وزیر اور سفیر کو نہیں دیکھتی، وہ پیر اور فقیر کو نہیں دیکھتی، وہ تو یکدم آ کر کے جھٹکا مارتی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے آنے سے سیکنڈ پہلے بھی۔ سنرس کر رہا تھا، طائف کی مار دیکھو، مکے کے بازاروں کی مار دیکھو، خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، حضور کا لہو لہان چہرہ فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھ سے دھویا، حضور کا خون مبارک بہا، لباس تر بتر ہو گیا، سیدہ زینب لپٹ گئی، او لوگوں میرے ابا کو نہ مارو، بیٹی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے۔ پانی لے کر آئی تھی، کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ ایسی صورت میں بھی اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال معمولی زندگی نہیں، او سردار کائنات، او شہنشاہ کائنات، او امام الانبیاء، او نبیوں کا نبی، او فرشتوں کا نبی، اور مارنے والے مکے کے لوگ مار مار کر کے ہر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک دن پہاڑ میں تشریف فرما ہے، اکیلے تشریف فرما ہے، ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا سوچ رہے ہو؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا، پتھر اٹھایا اور سر مبارک میں دے مارا، لہو کی دھار دور جا کے پڑی، پھر بھی کچھ نہیں فرمایا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنے تھے، کہ میرے بھتیجے کو مارا ہے۔ ابو جہل کی پیشانی جا کر زخمی کی، کمان ماری اس کے ماتھے میں، اور تم نے کیا سمجھا؟ لواری سمجھ رکھا ہے، اکیلا سمجھ رکھا ہے، میں بھی زندہ ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے۔ کمان مار کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا، اور آ کے کہنے لگا میرے بھتیجے خوش ہو جا، تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ حضور نے کوئی جواب نہ دیا، کہا تو سنا نہیں، غم نہ کرنا، میں تیرا چچا زندہ ہوں، میں بدلہ لے آیا ہوں۔ فرمایا چچا جان اگر لوگوں سے میں نے بدلے لیے، معاف کرنا کون سکھائے گا؟ جب مارنے والا مجھے مار کے چلتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں تو اس کو اسی وقت معاف کر دیتا ہوں۔ اگر مجھے خوش کرنا ہے، کلمہ پڑھ، اللہ کی توحید کا اعلان کر، میری رسالت کا اقرار کر۔ اگر مجھے راضی کرنا ہے، میں کسی کو مارنے پہ راضی نہیں۔ صحابہ کرام کے پیٹ پہ اگر پتھر بندھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، وزن برابر اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔
آپ لیٹے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ اٹھ بیٹھے, پشت پہ نظر پڑی فاروق اعظم کی, دیکھ کے رونے لگے. بوریے کے نشانات پیٹھ میں موجود ہے, پشت میں موجود ہے. اور میرے آقا کیسر و کسرا کے شہنشاہ ایش کرتے ہیں, شہنشاہ کائنات کا یہ حال ہے. فرمایا فاروق گھبرانا, آخرت اللہ میاں نے ہمارے لیے بنائی ہے. ہم آج گدوں میں ہی رہ لیے, زیبائش میں ہی رہ لیے, اسی میں پھنس کر کے رہ گئے. زیب و زینت ہو, بڑائی ہو, اونچی بلڈنگ ہو, اور ایک کام تو اس کا ہے جس کو خداوند کریم اونچا ایمان عطا فرماتے ہیں. آج جتنوں کو قبر میں رکھ کے آتے ہو, تمہارا کیا خیال ہے تم ان کو باغ میں گلشن میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ جانے اور رب کی ذات جانے کیا بنتا ہے. باقی ہم نے یہ تو دیکھ لیا اچھی طرح سے, جب کوئی مر جاتا ہے کئی لیڈر آگے آ جاتے ہیں, خاندانی لیڈر, برادریوں کے لیڈر. او میاں کفن سنت کے مطابق دینا, او میاں غسل سنت کے مطابق دینا. چودھری صاحب, شیخ صاحب, مرزا صاحب, خان صاحب غسل سنت کے مطابق دے دیں گے, کفن سنت کے مطابق ہو جائے گا. مگر اس بات کا کیا علاج ہے؟ اس مرنے والے نے 60 برس تک فرضوں کی چھٹی رکھی, فرضوں کی پرواہ نہ کی, واجبات کی پرواہ نہ کی, حرام و حلال کی تمیز نہ کی. خود ہی مسئلے بنا لیے, خود ہی بنا لے. اچھا جی مفت کی تو شراب بھی حلال ہے, مفت کی تو شراب بھی حلال ہے. پتہ نہیں کون سی کتابوں میں آتا ہے یہ مفت کی شراب بھی حلال ہے. ایک علم ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے, خود بخود ہی ہوئی, نہ کسی کے پاس پڑھنے جاؤ, نہ سیکھنے جاؤ, نہ بتانے جاؤ, نہ شاگردی کی ضرورت ہے, نہ کسی بات کی ضرورت ہے, وہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. ورنہ علماء جو علمدار لوگ ہیں ان کی تو زندگی کا معقول حصہ لگتا ہے, تب جا کر کے دین کا علم حاصل ہوتا ہے. اور کسی اللہ والے کی خدمت میں رہنے سے ہی عشق پیدا ہوتا ہے. یہ عشق نہیں نماز نہ روزہ, لینا نہ دینا, دما دم مست قلندر, دما دم مست قلندر, یہ عشق نہیں ہے. اگر یہی عشق ہوتا تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا, یہی عشق یوں بنتا ابو فقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی, زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی کہ چلو اپنے ٹلیے کھڑکاؤ, گھنگرو بجاؤ اور عشق کا اظہار کر لو. بلکہ عشق تو وہ تھا جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کو ایسا تعلق تھا, ٹکڑے تو ہو گئے, قیمہ تو بن گیا, مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا. علماء اکرام نے صحیح معنوں میں عشق کا حق ادا کر کے دکھلایا. ان پر مصیبتیں آئیں, تکلیف آئی, کچھ بھی ہوا, لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے اللہ والے. شدائد آئے, علائم آئے, حوادثات نے پریشان سے پریشان کیا. مذاق پر مذاق بھی لوگ کرتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے. لکھنؤ کے کچھ لڑکوں نے مذاق کا پروگرام بنایا, مذاق کا پروگرام بنایا, اور جا کے کہنے لگے مولانا ایک جنازہ ہے, آپ ذرا چل کر جنازہ پڑھائیں. اور ایک لڑکے کو کفن پہنا کر کے یوں ہی لٹا دیا مذاق کے لیے کہ جب مولانا اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑے ہو کے کہنے اللہ اکبر, دل لگی ہوگی. مولانا چلے گئے. اس کی حرکت کرنے سے مولانا سمجھ گئے کہ یہ زندہ ہے, مرا ہوا نہیں ہے. فرمایا وارث کون ہے؟ کسی نے کہا میں ہوں. فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ کہ ہاں ہاں پڑھا دو. 3 دفعہ پوچھا, کھڑے ہو کر کے فرمایا اللہ اکبر, نیت باندھی. اب وہ جو مذاقیے تھے نا چھوکرے کرنے لگے, کھڑا ہو, اٹھ. جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر, پہلے شیشی کرتے تھے پھر کہنے لگے او اٹھ تو صحیح. تیسری تکبیر ہو گئی, ایک نے زور سے کہا تجھے نیند آ گئی. جب تک 4 تکبیر ہو گئی سلام پھر گیا. مولانا نے جوتے پہنتے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا, اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا.
اللہ والوں کے ساتھ جس نے تمسخر اڑایا، جس نے مذاق کیا، جس نے ان کی توہین کی، جس نے ان کی بے عزتی کی، خداوند کریم دنیا ہی میں بعض مرتبہ انتقام لیتے ہیں۔ اللہ والوں کی کرامتوں کے ہم لوگ منکر تھوڑے ہیں۔ ہم تو یہ بات نہیں مانتے کہ جی فلاں درویش جو ہے وہ ریت کی چینی بنا دیتا ہے۔ آج کل بڑی ضرورت ہے یار، 2-4 درویش پیدا کرو، چینی بڑی مہنگی ہے، کچھ ہم بھی بنوا لیں گے یار 20-10 میں۔ یوں کہ ریت کی چینی بنا دیتا ہے، پھونک ماری اور ریت کی چینی بنا دی، اور چلو دوسری 10-12 روپے شیر ملتی ہے، 2-2.5 تو دے گا فقیر۔ ایسی ایسی چیزیں بڑی یاد رکھے کہ جی فلاں بزرگ تھے، انہوں نے لڑکی کا لڑکا بنا دیا، لو اللہ والوں کا یہی ٹھیکہ رہ گیا، بس لڑکی کا لڑکا بنا دیا۔ لڑکے تھوڑے ہیں آگے کوئی نہ، ولی اسی لیے بنتا اور کوئی کام نہیں اس کو۔ ولی تو دینداری کر کے تو ولی بنتا ہے، نبی کی غلامی کے صدقے میں ولی بنتا ہے، نبی کی جوتیوں کے صدقے میں ولی بنتا ہے، نبی کی سنت پہ مر مٹنے سے ولی بنتا ہے۔ ہم نے دیکھا ایسے ایسے ولی، شاملی کا میدان ہے، حافظ شامل صاحب شہید رحمت اللہ علیہ مسکراتے پھرتے ہیں، انگریز سے مقابلہ ہے، گوروں سے لڑائی ہے۔ خدا کی قسم میں تو ایسے بزرگوں کا غلام ہوں جو مسلح پہ شبیداری کرتے تھے، گھوڑوں کی پیٹھ پہ چڑھ کر جہاد کرتے تھے، کافر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر تلوار چلایا کرتے تھے۔ ان کا تو یہ کہنا تھا مسلح بیچ خنجر لے، مسلح بیچ خنجر لے، خبردار بن کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی۔ ٹکرا جا، تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہو جا۔ انگریز سے مقابلہ کیا، آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے گولیاں ماری، گولیاں چلائی، خدا کی قسم سپا سالاری کے فرائض حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دے رہے ہیں، حضرت حافظ شامل صاحب شہید ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، سارے ولی شاملی کے میدان میں انگریز کے مخالف، انگریز کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں۔ تم ایک کا تو نام لو کہ فلاں قوت کے مقابلے میں جہاد کیا۔ خدا کی قسم سیدہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازلوں، مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کہو، ساری عمر مرزائیوں کے خلاف جہاد میں گزار دی، ختم نبوت کے دشمنوں کے خلاف قاضی ثانام شجابادی، حضرت مولانا محمد علی جلندری، چودھری افضل حق، ان تمام بزرگوں نے نبی کی نبوت کے لیے زندگی ختم کر دی۔ ہم تو ان اکابر کے غلام ہیں، ان ولیوں کو مانتے ہیں، ان بزرگوں کو مانتے ہیں جو انگریز کے بھی دشمن تھے، جو ختم نبوت کے خلاف چلنے والوں کے بھی دشمن تھے، جو نبی کی نبوت کے چوروں کو پکڑتے تھے، اور جنہوں نے صحابہ کرام کی عصمت کے چوروں کو پکڑا اور ان کا مقابلہ کیا۔ اور جاؤ پوچھو دلی کی جامع مسجد کے زینے سے کہ مرزا مظہر کو گولی کہاں لگی تھی۔ یہ لوگ بہت بڑے میدان کے مالک تھے اور ان سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا تھا۔ شاملی کے میدان میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں گولی لگ گئی، پیشانی میں انگریز نے گولی ماری۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ اب تو کوئی گولی مارے گا تو نوٹ کی مارے گا، کوئی گولی مارے گا تو حلوے کی مارے گا، کوئی گولی مارے گا تو کسی اور چیز۔ ارے انگریز نے گولی ماری نانوتوی کی پیشانی میں، خون کی دھار دور جا کے پڑی، نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت گنگوہی نے دیکھا، پوچھا مولانا کیا بات ہے؟ کہا حضرت گولی دماغ میں ٹھہر گئی، نظر جواب دے گئی، ہائے ہائے خدا کی قسم تاریخ پڑھ کر کے دیکھ، میری تیری لکھی ہوئی نہیں، ہندوستان والوں سے جا کے پوچھو، دلی والوں سے پوچھو، مظفر نگر والوں سے جا کے پوچھو، میرٹھ اور آگرے کے لوگوں سے جا کے پوچھو، اس زمانے کے لوگوں سے جا کے پوچھو کہ حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور ہاتھ پھیرا اور درود شریف پڑھ کے دم کر دیا۔ خدا کی قسم فرماتے ہیں ایسا زخم ملا گویا نشان بھی باقی نہ رہا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند
یہ لوگ تو بہت بڑی ہستی کے مالک تھے. حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے پنجلاسا ایک جگہ ہے ضلع امبالے میں، اس گاؤں میں حاجی صاحب تھے. انگریز نے گھیرا ڈال لیا چاروں طرف سے. جس مکان میں چھپا رکھا تھا مرید نے، اس مکان کا انگریز کو پتہ لگ گیا. جب اس مکان کا دروازہ کھولا تو ایک رو صاحب تھے، رونے لگے، الہی میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، اللہ والا پکڑا گیا. انگریز نے دروازہ کھولا، افسر نے اندر جا کے دیکھا، اطلاع دینے والوں کو ڈنڈے مارے کہ تم نے غلط خبر دی، یہاں ہے ہی نہیں. سارا مکان دیکھ کے آیا. جب وہ چلا گیا اور رو صاحب اندر گئے، جا کے دیکھا حاجی صاحب مسلے پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں. پوچھا حضرت یہاں تو افسر آیا تھا. فرمایا پتہ نہیں، میں تو تلاوت کر رہا ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں. اور لوگ بھی ایسے وفادار تھے. حضرت مولانا رحمت اللہ کرانی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انگریز نے گاؤں کا چاروں طرف سے گھیرا دے لیا. انہوں نے پورا رکھنے کے لیے جنگل میں ایک ٹھکانہ بنا رکھا تھا بھوسا، اس میں بٹھا دیا. توپ مار مار کر سارے گاؤں کا ناش کر دیا، ختم کر دیا. لوگوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بچوں کو مارا، سب نے مار کھا لی. مگر مولانا کا پتہ کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتلایا. آج جا کے دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب مولانا رحمت اللہ کرانوی اور مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دونوں وہاں پہ سوئے ہوئے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ کے خصائل و جو شمائل ہیں، آپ کے جو عادات و اخلاق ہیں، وہ قرآن شاہد ہے، حدیث موجود ہے، نبی کا کردار موجود ہے. اور نبی کا کردار دیکھ کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود ننگا رہ کر دوسروں کو پہناتے ہیں. حضور تشریف فرما ہے، سب کہہ دو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لڑکا آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میری اماں کے پاس کرتا نہیں. حضور نے فرما دیا اس وقت میرے پاس بھی نہیں. وہ پھر آ کے عرض کرنے لگا او میرے آقا یہ کرتا جو آپ نے زیب تن فرمایا ہوا یہی مانگ رہی ہے. کون ہے دنیا میں جو خود ننگا ہو کر کسی کو اتار کے دے گا؟ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرتا اتار کر طے کر کے بچے کے حوالے کر دیا. خود ننگے ہو بیٹھے. قرآن ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اور میرے نبی میں نے کب کہا ہے اتنا دو کہ ننگے ہو بیٹھو؟ جواب دیا میرے پروردگار جب رحمت کی چادر اڑا کے بھیجا ہے اب جواب کیسے دوں؟ رحمت والی چادر تو خود اڑا کے بھیجا ہے. تیرے نبی نے کرتے اتار کر غریبوں کو دیے. تیرے نبی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے دوسروں کو کھانے کھلائے. تیرے نبی نے سردی میں گرمی میں تکلیف اٹھائی دوسروں کو آرام پہنچایا. اور نبی کی کسی سنت پہ تو میں اور آپ عمل کرنا سیکھ لیں. صحابہ کرام کی جان کو وہ بنی جو آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. کس کی ضرورت ہے، کس کی مجال ہے کہ آج صحابہ کرام کی ریس کرے؟ نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگ دیا تھا. اور خدا کی قسم صحابہ وہ کمال کے لوگ تھے. حضور استاد تھے، صحابہ شاگرد تھے. حضور امام تھے، صحابہ مقتدی تھے. حضور پیر تھے، صحابہ مرید تھے. حضور جرنیل تھے، صحابہ سپاہی تھے. حضور وزیر تھے، صحابہ. حضور صدر تھے مدینے کی ریاست کے، میرے آقا کے ابو بکر فاروق اعظم وزیر تھے. کیا کہنا ہے ان لوگوں کا جن کو امام الانبیاء سے ایسی بڑی نسبت قائم ہو گئی. آج مسلمان صرف جلسے کرتا ہے، صرف ادھر ادھر کی کہنے سننے والی بات کرتا ہے. عملی میدان میں آؤ.
ورنہ تمہیں معلوم ہے خداوند کریم جب سزا دینے پہ آتے ہیں پھر ایسا پکڑتے ہیں چھڑانے والی کوئی طاقت نہیں. جاؤ سمرقند بخاری کی گلیوں سے جا کے پوچھو جہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک وقت میں 2.5 لاکھ لوگوں کو نبی کی حدیث پڑھائی. آج امام بخاری کی وہ مسجد شراب خانہ بنا ہوا ہے. آج امام مسلم کی مسجد جا کے دیکھو ڈانس گھر بنا ہوا ہے. امام یعقوب چرخی رحمہ اللہ کی خانقاہ آج ڈانس گھر بنا ہوا ہے. ان لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی تھی اس وقت مناظرے مباحثے ایک دوسرے کا گریبان پکڑے مسلمان کھڑے تھے. خدا کا عذاب آیا اور ایسا کفر آیا چی نہیں کرنے دیتا بروس ان کو. آج وہی پوزیشن ہے وہی حالت ہے. میں صاف لفظوں میں کہہ دوں جتنا خطرہ اس وقت مجھے اور آپ کو ہے شاید اتنا کبھی ہوا ہو. آجا میرے نبی کی اب بھی غلامی کر لے. خدا کی قسم میرے نبی کی سنت کی اتباع کے صدقے میں اللہ کے قرآن کے صدقے میں ملک کی بھی قوم کی بھی سب کی حفاظت ہو جائے گی. مسلمان کا یہ خیال غلط ہے. وہ تلواروں سے نہیں بچتا وہ ہتھیاروں سے نہیں بچتا وہ تو اللہ کی رحمت سے بچتا ہے. افغانستان کا حال تم سے چھپا ہوا نہیں, ایران کا حال تم سے چھپا ہوا نہیں, پوری دنیا کا حال. روزانہ اتنا بڑا اخبار پڑھتے ہو سوٹ بن جائے اخبار میں, اتنا بڑا اخبار, پھر ہوشیار نہیں ہوتے, پھر بیدار نہیں ہوتے, پھر جاگتے نہیں. مسلمان بن کے مرنے کی کوشش کرو. نبی کی ایک ایک سنت پہ عمل کرو. کھانے کی, پینے کی, سونے کی, جاگنے کی, تجارت کی, حکومت کی, زراعت کی, تمام میدان میں آگ کالی کملی والے کی غلامی کر. جس صحابی کے ذمے جو بات لگائی گئی اور جس کو جو علم ہوا انہوں نے اسے وہ پروان چڑھائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کی قدر کی, بال کی قدر کی, حضور کا وضو کا پانی زمین پہ نہ گرنے دیا. جس جگہ حضور نے قدم رکھا لوگوں نے اس کا اکرام کیا. میں اور آپ حضور کی سنت کا اکرام نہیں کرتے, قرآن کا اکرام نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. او لوگوں میں تمہارا محتاج نہیں, میں نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے, دین حق دے کے بھیجا ہے, میں اس کو غالب کروں گا. کئی لوگ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں اس زمانے کا مولوی اچھا نہیں جی, اس زمانے کے خطیب اچھے نہیں, امام صحیح نہیں. تم بہت صحیح ہو, اچھے دماغ, اچھے ذہین لڑکے تو سارے انگریز کے لیے, اندھے لنگڑے کانے للے, ایک ٹانگ ماری گئی ایک ہاتھ مارا گیا وہ اللہ کے لیے. بخار میں اگر کسی بچے کی ٹانگ ماری جائے تو والد لے کے آتا ہے, اور جی 4 بچے تو اسکول جاتے, ہم نے کہا چلو ایک بچہ اللہ میاں کو بھی دے دو. تیری ماں کا بس اللہ میاں کو نہ دے دے, اسے انگریز تو قبول ہی نہیں کرتا. جو تندرست ہوگا, ایک آنکھ خراب ہو جائے نا, اور جی بچہ خراب, اپنی ماں نو بہت پیارا ہے, بڑا چنگا بچہ ہے, اسی آخیا نے تو قرآن پڑھاواں گے. وہ حضرت جی آنکھ تو دیکھو دی, جیسا مٹیریل ڈالو گے ویسا ہی مال تیار ہوگا. عربی مدارس میں ہوشیار دیندار بچہ نہیں پڑھتا. میرا تو اب ایک ہی سوال ہے, اور وہ یہ کہ بڑے سیٹ کا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا, تھانے دار کا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا, ڈی سی کی اولاد قرآن کیوں نہیں پڑھتی, کمشنر کی اولاد قرآن کیوں نہیں پڑھتی, بڑے بڑے سرمایہ داروں کی اولاد قرآن کیوں نہیں پڑھتی. ارے قرآن پڑھنے کے لیے ٹیلی دھوبی رہ گئے. اللہ نے ہم سے کھڑا کر کے میدان حشر میں پوچھے گا, اور لوگوں تم نے میرے قرآن کریم کی کیا قدر کی,
من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جن لوگوں نے میرے قرآن سے منہ پھیرا، پیٹھ کی اعراض کیا، میں جو اپنی کبریائی کی قسم قیامت کے دن میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، پھر روے گا، پچھتاوے گا اور کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ اور میرے پروردگار کیا بنی، کیا ہوا، میں تو اچھا بھلا دیکھنے والا تھا، یہ ٹھوکریں کیسی لگ رہی ہے، آج ٹکرے کیسی، آج ٹھوکرے کیسی، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اب آد آئے گی قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسی۔ اور یاد کر، تو نے قرآن سے پیٹ پھیری، تم نے میرے ذکر کو بھلایا، میرے نام کو بھلایا، آج میں نے تجھے بھلایا، دیکھ لے تیرا کیا حال بن گیا ہے۔ افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم۔ اور لوگوں یاد رکھو، جب میں برباد کرنے پہ آتا ہوں، جب میں کسی کو مٹانے پہ آتا ہوں، بچانے والا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی نہیں۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سیرت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، دنیا کی زندگی بتائی۔ تم دارالامتحان میں بیٹھے ہو، امتحان کے کمرے میں بیٹھے ہو، پر پیپر تیرے ہاتھ میں ہے، پرچہ تو حل کر رہا ہے اور سفید داڑھی ہو گئی ہے، اب بھی بات نہیں آتا۔ اپنے اوپر ظلم نہ کر، اپنے آپ کو جہنم کے لیے ایندھن نہ بنا، بعد آ جا، اب بھی بعد آ جا، خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے زندگی کا مطالعہ کر، اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کر۔ دکاندار حساب کرتا ہے، تو بھی حساب کر، ملازم حساب کرتا ہے مہینے میں کتنے لوگوں کے پیسے دینے رہ گئے، کتنے بقایا بچے، تو بھی حساب کر، اتنی مدت میں کیا میں نے دین کمایا ہے۔ لڑائی جھگڑے چھوڑ دے، کیا رکھا ان میں، اور اگر میدان میں آنا ہے تو پھر ان لوگوں کی طرح سے میدان میں آنا پڑے گا جنہوں نے ساری عمر اللہ اللہ بھی کی اور جہاد کیا کفر کے مقابلے میں۔ نہ وہ ڈرتے تھے، نہ وہ مرتے تھے، نہ وہ رویا کرتے تھے کسی سے ڈر کر، خوف نہیں کھاتے تھے وہ۔ الحمدللہ علماء دیوبند کو اللہ نے یہ تمغہ بخشا ہے، ان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر میدان میں مقابلے میں آتے ہیں، صحابہ کے دشمن ہو، ختم نبوت کے دشمن ہو، قرآن کے دشمن ہو، اللہ کی توحید کے دشمن ہو، وہ تمام مقابلوں میں زندگی تو کھپا جاتے ہیں مگر دین میں ہیرا پھیری نہیں کرتے۔ اپنے ملک میں دیکھ لو کون سے نے کسر گزاری، مفتی محمود صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آخری دم تک، ارے کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی اسپتال میں مرے گا، کوئی سڑک پہ مرے گا، کوئی بیوی بچوں میں مرے گا، مفتی محمود دارالحدیث میں فوت ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی شادی کے سفر میں مرے گا، کوئی تجارت کے سفر میں مرے گا، کوئی کسی سفر میں مرے گا، مفتی محمود حج کے سفر میں رخصت ہوا۔ کوئی چیز کھاتا ہوا، کوئی چیز پیتا ہوا، کوئی کسی سے گالی دیتا ہوا، کوئی گانا سنتا ہوا مرے گا، کوئی گانا گاتا ہوا مرے گا، مفتی محمود امام الانبیاء کی حدیث کی شریف کا حوالہ دیتا ہوا رخصت ہوا ہے۔ کون ان کا مقابلہ کرے؟ مولانا غلام اللہ خان صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، دبئی گئے، ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر شیر تیار بیٹھا ہے، آواز آئی شیخ آ جا، تم نے لوگوں کو قرآن سنا دیا، اب میرے پاس آ جا۔ گیا تھا، حج کیا، عمرہ کیا، اللہ کے گھر کا طواف کیا، نبی کے روزے پہ سلام پڑھا اور دبئی میں آ کر قرآن سنتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی مدراس میں چمڑا خریدنے نہیں گیا تھا،
سونا خریدنے نہیں گیا تھا، چاندی خریدنے نہیں گیا تھا، کپڑا خریدنے نہیں گیا تھا، وہ پیتل اور تانبے کے برتن خریدنے نہیں گیا تھا، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس میں گئے تھے اور وہاں سے میت آئی اور نبی کی سیرت بیان کرتے ہوئے موت آ گئی۔ تو میروں کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ نے آخری دن میں بھی جب گردے ختم ہو چکے تھے، پھیپڑے پیٹ میں پھٹ کر پھیل چکے تھے، آخری دن میں بھی قرآن مجید کے 16 سپاروں کی تلاوت کی۔ اور بڑی بات ہے، تو یاسین سنتا ہوا مر جائے، حضرت دین پوری یاسین پڑھتے ہوئے فوت ہوئے، خود پڑھتے ہوئے۔ ہمارے یہاں تو جلدی کرتے ہیں نا، میاں 2-4 یاسین اور پڑھ لو، بات ٹھکانے لگ جائے یار۔ مسلمان کا عقیدہ دیکھ، سورت یاسین کہتے مرنے کی گولی ہے، 1-2 اور مارو بھائی۔ اماں کہتی ہے بیٹی اور سورت یاسین پڑھ دے، اماں میں نے تو 3-4 پڑھ لی، یاسین سے ہی کام بڑھے گا بیٹی، اور پڑھ 2-4 نمبر لگ جائے تو۔ کیا کہنا تیری مسلماننے کا، سورت یاسین کو گولی بنا لی۔ بڑا مشکل ہے آج کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا آدمی مرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھاتا ہوا مرے، درود شریف پڑھتا ہوا مرے۔ میرا ایمان اور عقیدہ ہے آقا پہ درود پڑھتا ہوا مر جا، ارے ادھر حضور کی ذات پہ درود پہنچے گا، ادھر تیرے لیے پیغام آئے گا، آ جا تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیرت کا مطالعہ کرو۔ سیرت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ 2-4 نعتیں کہو، 2-4 نظمیں کہو اور سیرت کا حق ادا ہو گیا، بلکہ غور و فکر پیدا کرو کہ ہم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے اندر کچھ پیدا کریں، سنت کی تابعداری پیدا کریں۔ آج میں نے ولادت کے بارے میں کچھ عرض کیا، کل بھی میرا ہی نمبر ہے انشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور کل حضور کی رخصتی جو 12 ربیع الاول